اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا واقعہ۔ 187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور 27ویں رجب کی رات تھی جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ رات تھی جس میں اسراء و معراج واقع ہوئی تھی، اور جو ہے لوگ سوچ رہے تھے کہ اب وہ جو ہے مسلمان جو ہے داخل ہو گئے، دوبارہ سے بیت المقدس انہوں نے حاصل کر لیا ہے، تو وہ تو ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم ان کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ قتل و غارت ہم نے ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہیں، ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ معصوم لوگوں کو مارا ہے۔ تو وہ ان لوگوں نے اس ڈر کے مارے کہ یہ لوگ ہمیں آ کے قتل کریں گے، انہوں نے خود سے سوسائڈ کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے، جو بڑے وہاں کے لیڈرز تھے، جو حکمران تھے، انہوں نے خود سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمیں قتل کریں، قید میں لائیں اور جبراً ہمیں ماریں، تو ہم خود ہی اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ مگر جو سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، انہوں نے وہی سنت اپنائی جو کہ مسلمانوں کے لیے عظیم، جو ہمارے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی تھی، کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، کسی ایک کو بھی جو ہے وہ جو ہے معصوم جان کو نہیں جو ہے وہ ختم کیا، بلکہ سب کو جو ہے وہ امن اور سکون کے ساتھ رہنے کے لیے جو ہے وہ اعلان کر دیا، اعلان۔ اور یہاں تک کہ جو ان کے جو گارڈز تھے، سپاہی تھے، ان لوگوں کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، اور ان لوگوں کو پورا اطمینان دلایا گیا کہ آپ کی جانیں جو ہے محفوظ ہیں، آپ کا کوئی جانی نقصان یا مالی نقصان نہیں کیا جائے گا، اور آپ لوگ یہاں پر امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہماری ہسٹری، سبحان اللہ، کہ ہم مسلمانوں نے کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان لوگوں کو لیڈرز جو ہمارے عظیم ہیروز ہیں، یہ ہیروز کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہیں، اور ان کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا کہ ایک لیڈر، ایک حکمران جب کسی ملک پہ حکومت کرتا ہے تو وہ اقتدار میں آنے کے بعد کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان پہ رول چلا سکتا ہے، ان کو دبا سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جو لیڈرز، جو ہمارے ہیروز گزرے ہیں، اور اتنے عظیم ہیروز گزرے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہم نسل انسانی کو ایک کے لیے مثال قائم کر دی کہ کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، اور ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی۔ اور جو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، ان کے بارے میں لوگ کہاں سے تھے؟ کسی کو کوئی آئیڈیا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ اور ان کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات جو مجھے پتہ چلی، اگر کوئی مصر سے جی مصر سے تھا، ایجپٹ۔ جی، ان کی حکومت تھی ایجپٹ میں، یمن میں، حجاز میں اور شام میں، لیکن ان کا جو تعلق تھا اور ان کا جو شجرہ نسب جا کر ملتا تھا وہ ایران سے ملتا تھا۔ یہ کرڈش کہلاتے تھے، جسے ہم کرد بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا فیکٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ہم سب سمجھتے ہیں جیسے کہ سپر ہیروز کی سٹوریز میں ہوتا ہے کہ ہر چیز آنن فانن ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ریئل لائف، بلکہ ہر سکسیس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد اور اسٹرگل چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بک ہے دا کرسیڈ تھرو عرب آئی، اس کے آتھر ہیں امین مالوف۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 25 سال تک بہت کوششیں کرتے رہے، لیڈرز کو لیٹرز لکھتے رہے اور یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اتنی زیادہ اسٹرگل کی انہوں نے اس کے لیے، مسجد الاقصیٰ کے لیے، تب کہیں جا کے جو ہے ہمیں یہ تاریخ میں یہ عظیم واقعہ ملتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں یہ اسکیپ کر جاتے ہیں۔ یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ مجھے اس کو پڑھ کے بہت شاکنگ لگا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ کبھی بھی سکسیس حاصل نہیں ہو سکتی۔ سکسیس کے لیے بہت کنٹینیوسلی اور بہت زیادہ آپ کو لگن کے ساتھ جو ہے نا جستجو رکھنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے آپ کو سکسیس ملتی ہے۔ ایک دم سے اوور نائٹ سکسیس کوئی بھی حاصل نہیں کرتا۔ تو جتنے بھی ہیروز ہوتے ہیں ان کی اسٹرگل جو ہے پوری لائف میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ پوری لائف اسٹرگل کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو ایٹ دی اینڈ رزلٹ ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے یہ ہیرو جو ہیں، ہمارے سپر ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ سکسیس حاصل کی، اور ان کا جو ہے وہ طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے، مسجد الاقصیٰ ان کے حوالے کر دی گئی، تو انہوں نے جو ہے ان کے کراس کو، جو وہاں کراس لگا ہوا تھا اس کے اوپر، اس کے گنبد کے اوپر، اس کراس کو اتروایا، اور بہت ہی عزت و تعظیم کے ساتھ انہوں نے اس کو ایک صندوق میں بند کر کے کرسچنس کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اس کی کوئی بے حرمتی نہیں کی، یا انہوں نے کوئی ایسا شدت پسند کا کام نہیں کیا کہ ان لوگوں کے دل آزاری ہو، بلکہ انہوں نے اس کو تعظیم کے ساتھ ان کو واپس دے دیا۔
اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ امن اور سلامتی کا جو ہے پیغام جو ہے وہاں پر رہنے والوں کو تک پہنچایا، اور کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ تو تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت میں ہی ایسا ہوا کہ یہودی، کرسچنز اور تمام لوگ جتنے بھی وہاں پہ رہنے والے تھے وہ سب کے سب ایک ساتھ امن و سکون کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے، اور کوئی جنگ و جدل، کوئی خون بہا اور کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی، جیسے کہ ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا تھا۔ اور حضرت صلاح الدین ایوبی جو تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جیوز کو، کرسچنس کو، سب کو وہاں واپس آنے کی اور رہنے کی اجازت دے دی۔ جو چلے گئے تھے چھوڑ کے، سب وہ واپس آ کر وہاں بیٹھ سکتے تھے اور رہ سکتے تھے مل کر۔ ہم لوگ کی جو ہسٹری ہم پڑھتے ہیں یہ ہم اپنے لحاظ سے پڑھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو ہے ہم تک پہنچی ہے نسل در نسل، اور سچی یہ واقعات ہیں تمام۔ لیکن جو اگر ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں تو ان لوگوں نے کچھ اس میں ملاوٹ بھی کی ہے، جیسے کہ ایک مووی ہے دا کنگ آف ہیون، اس کے اندر انہوں نے کروسیڈرز کی مووی بنائی ہے، اور اس میں انہوں نے ان کو سپر ہیرو بنا کے دکھایا ہے، کس طرح سے وہ جو ہے وہ ہیروز تھے وہ ان کے لیے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے جی کسی بھی کنگڈم معصوم آف ہیون ہے، کنگڈم آف ہیون۔ کنگڈم آف ہیون، جی جی۔ یہاں اس کا ذکر کرنے کا مقصد صرف انفارمیشن شیئر کرنا تھا، آپ میں سے کوئی جا کر یہ مووی دیکھنا نہ شروع کر دے نعوذ باللہ، بلکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کس طرح انہوں نے حکومت قائم کی اور کس طرح مسلمانوں نے حکومت قائم کی تھی۔ جو سچ بولنے والے ہیں، جو سچ لکھنے والے ہیں، وہ سچ کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک لیڈر تھا، جنرل تھا، رچرڈ لی۔ رچرڈ نے جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ آپ جو بیت المقدس کو اتنا زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، آپ نے اس کے حاصل کرنے کے لیے اتنی جہد کی، تو آخر یہ آپ کے لیے ہے کیا؟ کیوں آپ اس کو اتنی جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے وہی ہے جو تمہارے لیے ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ہے جہاں سے اسراء و معراج ہوئی، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو حشر کے دن جمع کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ ہم ہار گئے، یہ ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ تو یہ تاریخی واقعات ہیں بہت زیادہ، اور ان کی بہت ڈیٹیل اسپیچ بھی ہے، دا اسپیچ آف کنگ صلاح الدین کے نام سے۔ آپ اس اسپیچ کو اگر کوئی جا کے پڑھنا چاہے تو ضرور اس کو سرچ کریں اور پڑھیں، آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی، اور پتہ چلے گا کہ ایک حکمران کس طرح سے اسپیچ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ خطاب کرتا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو مخاطب کر کے جو ہے اسپیچ دی تھی۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ اپنے ساتھ ایک کسٹمائز ممبر لے کے آئے تھے، جو گنبد ہوتا ہے وہ ایک گنبد تھا جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے استاد نور الدین نے دیا تھا کہ جب مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیں گے تو یہ مسجد الاقصیٰ کے اوپر یہ گنبد لگا دیا جائے گا۔ نفس کروایا اور اپنے جو استاد تھے ان کی وصیت پہ عمل کیا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مسلمان تھے، اور ساری زندگی ان کو حج کرنے کا شوق رہا، مگر جب بھی پیسے جمع کرتے تو کسی نہ کسی جہاد میں صرف کر دیتے اور کہتے کہ یہ رقم مسجد الاقصیٰ پر قربان۔ اسی طرح کرتے کرتے آخر کار 50 سال کی عمر میں مسجد الاقصیٰ کو 12 لاکھ یہودی اور عیسائی فوج سے آزاد کروا دیا۔ آپ ایک عظیم سلطان اور مجاہد رہ چکے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کے انتقال کے بعد آپ کے گھر سے صرف ایک تلوار اور 47 درہم ہی برآمد ہوئے، جس سے سلطان کی تدفین بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ قاضی نے ان کے کفن اور تدفین کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور پھر کوئی ایسا سلطان پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے آئندہ قسط انشاءاللہ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔